چنانچہ 1400 سال کے عرصے میں کفار نے بہت کوشش کی قرآن مجید کو ختم کرنے کی، مگر نہیں کر سکے۔ قرآن مجید کتابی شکل میں بھی محفوظ رہا اور قرآن مجید حفاظ کے دلوں میں بھی موجود رہا۔ آج بھی ترکی کا ایک عجائب گھر ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے کا قرآن اصلی حالت میں موجود ہے۔ ازبکستان میں تلہ شیخ کی مسجد ہے، وہاں بھی قرآن مجید اصلی حالت میں موجود ہے۔ ایک دن ایسا نہیں گزرا ان 1400 سال میں کہ دنیا میں قرآن کا حافظ کوئی موجود نہ ہو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی دونوں طرف سے، کتابی شکل میں بھی اور حفاظ کے دلوں میں بھی اس کو محفوظ کر کے۔ چنانچہ قرآن مجید محفوظ کلام ہے۔ لوگوں نے بڑے ایکسپیریمنٹ کیے۔ چنانچہ ایک کاتب کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے سوچا میرے پاس یہودی آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم سچے دین والے ہیں، عیسائی آتے ہیں کہتے ہیں جی ہم سچے دین والے ہیں، مسلمان آتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہم سچے دین والے ہیں، تو مجھے کیا پتا کون سچے دین والا ہے، کیوں نہ میں اس کی تحقیق کروں۔ اس نے کیا کیا کہ ایک تورات کی کتاب منگائی اور اس کو لکھا۔ اس زمانے میں چھاپے خانے نہیں ہوتے تھے، کاتب کتاب خود لکھتے تھے۔ اس نے کتاب لکھی اور کہیں کہیں جو الفاظ تھے نا ان میں ہم معنی لفظ بدل دیے۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نال اور کول ایک جیسا لفظ ہے، تو اس نے یوں الفاظ بدل دیے کہ معنی وہی رہے، لفظ بدل دیا۔ اس نے کوئی 10-15 جگہ پر یہ تبدیلی کر کے ایک یہودی کو دی کتاب کہ جی میں نے بڑی محنت سے لکھی ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے ہفتے کے دن کی جو عبادت ہے نا اس سے کروائیں۔ اس یہودی ربائی نے درس دینا شروع کر دیا۔ 1 سال تک درس دینا رہا اور 1 سال تک اس یہودی کو یہ پتہ نہ چلا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو کاتب نے دل میں سوچا کہ یہ محفوظ کتاب نہیں ہے، اس لیے میں اب عیسائیوں کا تجربہ کرتا ہوں۔ پھر اس نے انجیل لی، اس میں بھی ایسی تبدیلیاں کر دیں اور ایک پادری کو دی کہ جی آپ اس سے تعلیم کریں۔ 1 سال تک وہ بھی تعلیم کرتا رہا اور اس کو پتہ نہ چلا۔ پھر اس نے قرآن مجید لیا اور قرآن مجید میں اس نے 15 جگہوں پر کچھ ہم معنی الفاظ جو ہے بدل دیے۔ پھر ایک عالم کو آ کر کہا جی میں نے محبت سے قرآن لکھا ہے، آپ اس سے درس دیا کریں۔ ان کو بہت اچھا۔ 3 دن گزرے تو وہ عالم اس کاتب کے گھر آئے، سلام کیا، بھئی یہ قرآن آپ نے لکھا؟ جی میں نے لکھا۔ میں پوچھنے اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے سوتے میں لکھا تھا یا جاگتے میں لکھا تھا؟ اس نے کہا بھئی جاگتے میں لکھا تھا۔ اس نے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ تو نے جاگتے میں لکھا ہے، اس لیے کہ اس میں 15 جگہوں پر میں نے غلطیاں دیکھی ہیں۔ جہاں جہاں غلطی تھی اس نے نشاندہی کر دی۔ کاتب نے سوچا کہ یہ اللہ کی محفوظ کتاب ہے، چنانچہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور اس قسم کی بہت ساری تجربات کفر نے کیے ہیں۔